ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے تمام رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین کرام، دین ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے وقت کی اہمیت۔ وقت، اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، ہم اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یوں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتیں ہمارے اپنے جسم کے اندر، ہمارے جسم سے باہر ہمیں دے رکھی ہیں، جن کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کا اگر تم شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ اور ان میں بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر ایک بار چھن جائے تو دوبارہ پھر مل سکتی۔ انسان کی دولت ہے، اس کی صحت ہے، ایک بار بگڑ جاتی ہے، ایک بار خراب ہو جاتی ہے، ایک بار ضائع ہو جاتی ہے، دوبارہ پھر درست ہو جاتی ہے، دوبارہ پھر انسان صحت مند ہو جاتا ہے، انسان کے بعد دوبارہ پھر دولت آ جاتی ہے، اس سے زیادہ آ جاتی ہے۔ لیکن وقت ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ ایک بار جو وقت گزر گیا پھر دوبارہ اسے دنیا میں واپس نہیں لایا جا سکتا، اسے دوبارہ کوئی نہیں پا سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑی حقیقت کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان کو وقت صرف ایک بار ملتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی محدود وقت کے تعلق سے خبردار کرتے ہوئے شروع سے آدم علیہ السلام کو جو زمین پر اتارا تو یہ کہہ کر اتارا تھا کہ دیکھو زمین میں جاؤ، تمہیں وہاں ایک مقررہ مدت تک رہنا پڑے گا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا وَقُلْنَا اهْبِطُوا جَمِيعًا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ نے کہا کہ تم سب جاؤ، زمین پر اتر جاؤ ایک ساتھ، وہاں تمہارے لیے ایک مقررہ مدت تک، یعنی ایک وقت تک تمہارے لیے وہاں فائدہ اٹھانے کی چیزیں، تمہارے استعمال کی چیزیں بھی تمہیں ملیں گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور ساز و سامان ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس زمین میں ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے ہی ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اور اس کے بعد سب کو اللہ رب العالمین اس کائنات میں زمین میں ایک وقت دیتا ہے، ایک موقع دیتا ہے، ایک زمانہ دیتا ہے، ایک عمر دیتا ہے، اور اسی میں انسان کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ اگر انسان اس کا صحیح استعمال کرے تو کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر صحیح استعمال نہ کرے تو صرف حسرت و ندامت اور پچھتاوا اس کے ہاتھ آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو نعمت وقت کی شکل میں ہم اور آپ کو دی ہے، اس نعمت کے تعلق سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال بھی کرے گا، پوچھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ ان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اور سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ عن عمرہ فیما ابلاہ، عن عمرہ فیما افناہ۔ سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ وقت کے بارے میں ہوگا، اس کی عمر کے بارے میں ہوگا کہ ہم نے تمہیں جو عمر دی تھی، جو وقت دیا تھا، اس کو کہاں گنوایا، اس کو کہاں فنا کیا، کہاں ختم کیا۔
ایک بچہ بھی اس دنیا کے اندر جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی دولت نہیں ہوتی، اس کے بدن پر ایک کپڑا بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ رب العالمین کے یہاں سے ایک وقت لے کر آتا ہے، ایک عمر لے کر آتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تبھی اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے کہ کتنا زمین کے اندر اس کو رہنا ہے، اس زمین پر سے کتنے سال تک، کتنے مہینے تک، کتنے دن اور کتنے گھڑی زندگی گزارنی ہے، یہ عمر لے کر ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی عمر میں، اسی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی مہلت میں، اسی وقت میں انسان کوشش کر کے، محنت کر کے، اس کا صحیح استعمال کر کے دنیا کو فتح کر لیتا ہے، آخرت میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، اور اپنے پیچھے ایک نقش چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اور ایک دوسرا انسان اس وقت کی قدر نہ کرتے ہوئے، اسے سستی اور غفلت میں گزار کر، لاپرواہی برتتے ہوئے اسے یوں ہی بیکار کاموں میں صرف کر کے چلا جاتا ہے، نہ دنیا میں کوئی خاص ترقی کی، نہ آخرت کی فکر کی، نہ اپنے بعد کوئی نقش چھوڑا ہے، کوئی نشان چھوڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو ایسی نعمتیں ہیں انسان کے پاس جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں۔ مغبون یہ غبن سے بنا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان کے پاس کوئی قیمتی چیز ہو اور اس کی قدر نہ پہچانتے ہوئے، اس کی حقیقت کو نہ جانتے ہوئے اسے اونے پونے پھینک دے۔ یعنی آپ کے پاس ایک قیمتی ہیرا تھا، آپ نے اسے پتھر سمجھا اور آپ نے اسے یوں ہی پھینک دیا، یا وہ بہت قیمت کی چیز تھی لیکن آپ نے اس کی قیمت نہ جانتے ہوئے آپ نے اسے سستے میں بیچ دیا۔ دونوں شکلوں میں، دونوں صورتوں میں آپ نے اس کے بارے میں دھوکہ کھایا ہے۔ اور وہ دونوں نعمتیں کون سی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں، اکثر لوگ گھاٹا اٹھا لیتے ہیں، اس کی قدر نہیں جان پاتے ہیں؟ وہ دو نعمتیں کیا ہے؟ الصحت والفراغ۔ ایک ہے صحت، تندرستی، آدمی کو اللہ رب العالمین نے طاقت و قوت دی ہے جو اس کے جسم کے اندر صحت اور عافیت دی ہے وہ، اور دوسرا ہے فراغ، خالی وقت، اس کے اپنے ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد جو اس کے پاس خالی وقت ملتا ہے، جس میں انسان اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کچھ بن سکتا ہے، اسے مواقع ملتے ہیں لیکن ان مواقع کا وہ استعمال نہیں کرتا ہے، کچھ نہیں بن پاتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں، بہت کم لوگ، اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر سب چلے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کی شکل میں انسان پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں، لیکن تاریخ میں نام چند لوگوں کا باقی رہتا ہے۔ تاریخ چند لوگوں کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا ہوتا ہے۔ وہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد لوگوں کی زبان میں، لوگوں کے دل میں زندہ ہوتے ہیں، ان کے نشانات ہوتے، ان کے نقش ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا ہوتا ہے۔ اس لیے وقت کی اہمیت کو، وقت کی قیمت کو جو پہچان لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اور اس عمر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ابن آدم سے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جاتا ہے، اور ان 5 چیزوں میں سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ عمر کے بارے میں، وقت کے بارے میں ہوگا۔ اور فرمایا عن عمرہ فیما افناہ، اس کے پورے عمر کے بارے میں، ایک ایک لمحے، ایک سیکنڈ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں فنا کیا، کہاں ختم کیا، حساب دینا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال بھی عمر کے بارے میں ہی ہوگا، وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کو کہاں پرانا کیا، کیونکہ انسان کو عمر میں تو بچپن، جوانی، بڑھاپا سب کچھ آ گیا، لیکن جوانی کی عمر یہ سب سے قیمتی حصہ ہوتی ہے۔ اس میں یہ احساس دلایا گیا ہے کہ ہر انسان کے جوانی کا وقت جو ہوتا ہے بہت قیمتی ہوتا ہے، اسی میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اگر اس کو اس نے بیکار گنوا دیا تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان خوش نصیبوں کا ذکر کرتے ہوئے جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے قیامت کے دن میدان محشر میں، جب اللہ تعالیٰ بندوں سے حساب و کتاب لے رہا ہوگا، جو دنیا کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، اور کسی بھی انسان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، سارے انسان ننگے ہوں گے، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ وہ میل صحابی بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ میل کون سا میل ہے، مسافت والا میل جو 1.5 کلومیٹر کا ایک میل ہوتا ہے، یا وہ میل جس سے ہم اپنی آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، اس کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنا قریب ہوگا، اگر 1 میل سرما لگانے والا میل مانا جائے تو ایک انگلی کے برابر ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک میل ہوتا ہے، ایک سلائی ہوتی ہے جس سے ہم آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، یعنی اتنا سروں سے اوپر سورج دہک رہا ہوگا۔ یا اگر دنیا کی مسافت والا میل مانے تو 1.5 کلومیٹر کا ایک میل ہوتا ہے، یا جو بھی پیمائش کے حساب سے ہوتا ہوگا، اتنی قریب سورج ہوگا۔ آپ تصور کریں کہ آج اتنا کروڑوں اربوں میل کے فاصلے پر یہ سورج ہے، پھر بھی اس کی تپش، اس کی گرمی مئی جون میں انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے، اور باہر کی دنیا تو چھوڑے، خود بند کمرے کے اندر، بند گھر کے اندر جب بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی تپش سے پریشان ہو کر کے انسان اے سی کا، کولر کا اور نہ جانے کسی چیزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ جب 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر سورج ہوگا تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جسم سے پسینہ نکلے گا، اور وہ پسینہ زمین کے اندر 70 گز تک جائے گا، 70 گز تک پسینہ زمین کے اندر جائے گا۔ انسان اپنے اپنے اعمال کے حساب سے اس پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا، کسی کے کمر تک ہوگا، کسی کے کندھے تک ہوگا، تو کسی کو پسینے نے لگام پہنا رکھا ہوگا، یعنی اس کے منہ تک ہوگا، کسی کا پسینہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اس میں غوطے کھا رہا ہوگا، ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ آج ذرا سا پسینہ بدن پہ آتا ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ پسینہ کوئی عام پانی نہیں ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر آ گیا، پڑ گیا اور انسان کو سکون مل گیا، یہ بہت بے چینی پیدا کرتا ہے۔ ایسے عالم میں جب اس نفسی کا عالم ہوگا اور پوری کائنات پریشان ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھنے تیار نہیں ہوگا، لوگ گھبرا کر کے، پریشان ہو کر کے چاہیں گے کہ یہاں سے چھٹکارا ملے، بھلے جنت و جہنم کا فیصلہ جو بھی ہونا ہے ہو، لیکن یہاں سے چھٹکارا ملے، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کر لے۔ لوگ جائیں گے انبیاء کے پاس سفارش کے لیے۔ آپ نے لمبی حدیث سنی ہوگی، اس موقع پر، اس 50,000 سال والے دن کے موقع پر میدان محشر میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو ان خوش نصیبوں میں جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائیں گے، ایک وہ نوجوان بھی ہوگا، رجل شاب نشا فی عبادۃ اللہ، جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جس نے اپنی نوجوانی کو اپنی زندگی کے صحیح اور اصلی مقصد میں گزارا ہوگا، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ تو بتلانے کا مقصد یہ کہ انسان کی پوری عمر میں جوانی کی عمر جو ہوتی ہے یہ بہت قیمتی ہوتی ہے۔ ان دو نعمتوں کے بارے میں سوال کرنے کے بعد پھر مال کے بارے میں سوال ہوگا، من این اکتسب وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ علم کے بارے میں سوال ہوگا، ماذا عمل فیما علم، جتنا سیکھا تھا، سنا تھا، علم حاصل کیا تھا، عمل کتنا کیا۔ یہ عمر، یہ وقت جو ہے اللہ رب العالمین کی وہ نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے، اور اسی کا اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب سے حساب لینے والا ہے۔ اور اسی عمر، اسی وقت کا صحیح استعمال کر کے انسان دنیا کے اندر بہت کچھ بن سکتا ہے، آخرت سنوار سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں کسی کو پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے اللہ نے اعلان کر دیا تھا کہ ایک مدت تک وہاں رہنا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اور یہ ہر انسان جانتا ہے یہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں ہمیں آزمائش کے لیے، عمل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی اور موت کا سلسلہ جو اللہ نے رکھا ہے، ایک مقررہ مدت تک لیے، ایک وقت کے لیے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ دیکھیں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ عمل کے لیے پیدا کیا اللہ رب العالمین نے۔ اب جو یہاں رہتے ہوئے صحیح عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، وہ گویا کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام قرآن کریم کی آیت ہمیں ابھارتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد،
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس کو چاہیے کہ دیکھے کل کے لیے کیا آگے بھیج رہی ہے. ہر نفس کو چاہیے کہ دیکھے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھو کل کے لیے تم کیا کر رہے ہو، اپنا محاسبہ کرتے رہو روز. یہاں عمل کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وقت جو دیا گیا ہے یہ کچھ کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اور اسی کرنے کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، اس وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا غلط استعمال کر رہے ہیں. کل سے مراد قیامت کا دن، جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے جانا ہے. اس دن کے لیے، وہاں کے لیے ہم نے کیا جمع کیا ہے، ہم کیا جمع کر رہے ہیں روزانہ، اپنے وقت کو کن کاموں میں صرف کر رہے ہیں. یہ آیت کریمہ ہمیں یاد دلاتی کہ روز ہر وقت اپنے اپنے وقت کا حساب کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اوقات کن کاموں میں صرف ہو رہے ہیں. اس طرح سے یہ وقت کی قدر و قیمت. لیکن انسان اپنے وقت کا صحیح استعمال کیوں نہیں کرتا ہے؟ انسان فارغ وقت کو ادھر ادھر کیوں گزارتا ہے، ٹائم پاس کیوں کرتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ گلی میں نکڑوں پر بیٹھے ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں، چائے کی دکانوں پر لایانی موضوع پر امریکہ، برطانیہ اور نہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے بارے میں گپ شپ کرتے رہتے ہیں، جو واقعات ہو چکے گزر چکے ان کے بارے میں تبصرے کرتے رہتے ہیں، آنے والے حوادث کے بارے میں اور پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں، نہیں تو ان کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں. کچھ فکر نہیں ہوتی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس بحث کا مقصد کیا ہے، ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں، کیوں ایسا لوگ کرتے ہیں. اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ایسے انسان کے آگے کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے جس نے ہمیں اور آپ کو یہ وقت دیا ہے، یہ عمر دی ہے، اس نے مقصد بھی دیا ہے، اس نے مقصد بتلایا ہے. اگر انسان کے سامنے مقصد ہو، اس مقصد میں کامیابی کا اسے احساس ہو، اسے پتہ چلے کہ اس مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد ہمیں کیا ملنے والا ہے، تو اپنے ایک ایک لمحے کو ضائع نہیں کرے گا، ایک ایک لمحے کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا بتلایا ہے؟ قرآن کریم صاف لفظوں میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان و جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہماری آپ کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی عبادت بس. اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. یعنی زندگی اس طرح سے گزارو، مرتے دم تک اللہ کی عبادت میں تمہاری زندگی گزرے. موت تک جو زندگی کا آخری وقت ہے، اور یہی وقت جب آتا ہے تو جس انسان نے اس زندگی کی قدر نہیں کی ہوتی ہے، اس نے مقصد کو نہیں پہچانا ہوتا ہے، اسے جب احساس ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی برباد کر دی، اپنے وقت کو خراب کیا ہے، تو اس کی زبان پر ایک کلمہ ہوتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے. جسے اللہ رب العالمین نے 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی دی تھی، لیکن اس نے اس کی قدر نہیں کی، وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اپنی زندگی کے مقصد سے غافل رہا. میں کیوں دنیا کے اندر پیدا کیا گیا، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، میرا انجام کیا ہونا ہے، نہیں پتا تھا. اب جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہے روح نکالنے کے لیے، اس کا وقت ختم ہونے کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا، اسے وقت کا حساب دینا پڑے گا، تو اس وقت مہلت مانگتا ہے. لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دی کہ میں بھی صدقہ خیرات کر کے نیک لوگوں میں بن جاتا. تو اس وقت مہلت مانگتا ہے. ایسے جب وقت کی ناقدری کرنے والے جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے، تو اس وقت بھی کہیں گے اللہ دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے، دوبارہ موقع دے دے. اب یہ غفلت نہیں ہوگی، اب جو رسول پیغام لے کر آئے تو اس پیغام کے مطابق زندگی گزاروں گا، رسول کی بات مانوں گا. لیکن وہ صرف ندامت ہوگی، صرف حسرت ہوگی، پچھتاوا ہوگا. یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، حسرت سے، ندامت سے، پچھتاوے سے، افسوس سے اپنے ہاتھوں کو چبائے گا. ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا کہ کاش کہ میں نے دنیا کے اندر رسول کا طریقہ اپنایا ہوتا.
रसूल का रास्ता अपनाया होता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फलान खलीला, हाय मेरी बर्बादी, हाय अफसोस है, काश कि मैंने फला फला को दोस्त न बनाया होता। जो मेरा वक्त बर्बाद करते थे चौराहों पर, नकड़ों पर, चाय के होटलों पर, जो मेरे वक्त को बर्बाद करते थे, और काश मैंने उनको दोस्त न बनाया होता, उस वक्त पछताएगा। आप देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें वक्त की किस तरह से कदर सिखाई है कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्त के एक एक लम्हे की कसम खाई। कहीं अल्लाह रब्बुल फरमाता है वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब वो छा जाए। कहीं कसम खाता है वन्नहारी इज़ा तजल्ला, कसम है दिन की जब वो रोशन हो जाए। कहीं अल्लाह ताला चाँद की कसम खाता है, कहीं सुबह की कसम खाता है, कहीं फजर की कसम खाता है, कहीं रात की कसम खाता है, कहीं दिन की कसम खाता है। अल्लाह ताला पूरे जमाने की कसम खाता है, वल अस्र, कसम है जमाने की। अल्लाह रब्बुल आलमीन की अहमियत को बतलाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को इस बात का पाबंद किया है कि अल्लाह के साथ किसी कसम नहीं खा सकते। मन हलफ लिगैरिल्लाहि फक़द अशरक, अल्लाह के साथ जिसने किसी की कसम खाई उसने शिर्क किया। जो लोग कह देते धरने से माँ की कसम, धंधे की कसम, फला की कसम, शिर्क है कहना। सिर्फ अल्लाह की कसम खाओ, वरना अगर कसम खाना सिर्फ अल्लाह की कसम खाओ, वरना कसम मत खाओ। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मखलूक में से जिसकी चाहता है कसम खाता है, उसकी अहमियत को बतलाने के लिए कि अल्लाह के नजदीक इस चीज की अहमियत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दिन की कसम खाता है, रात की कसम खाता है, पूरे जमाने की कसम खाता है, उसकी अहमियत बतलाने के लिए कि वक्त कितना अहम है। इस वक्त का इस्तेमाल सही करने वाले कौन लोग हैं, उनकी निशानदेही भी करता है, हमें वक्त का पाबंद भी करता है, गफलत से बचाता है। देखें सुबह का सुहाना वक्त जब सारी दुनिया गफलत की नींद सो रही होती है, सारी दुनिया उस वक्त गाफिल होती है, अल्लाह पुकारता है हय्य अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखने वाले अपनी जिंदगी के मकसद से जो इंसान गाफिल नहीं होते हैं, वो उस नमगुजार बिस्तर को छोड़कर सर्दी और गर्मी को बर्दाश्त करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस आवाज में लब्बैक कहते हुए अल्लाह के हुजूर में हाजिर होते हैं। वक्त की अहमियत को जानते हैं कि अगर वक्त निकल गया, सूरज निकल गया, तो ये फजीलत हमसे छूट जाएगी। दोपहर में सूरज ढल रहा होता है, लोग अपने कारोबार में मशगूल होते हैं, थके थकाए घर को आते हैं, खा पी कर सो जाते हैं। लेकिन अल्लाह का बंदा जो वक्त की कदर जानता है, वो जानता है जोहर का वक्त निकलने ना पाए, नमाज कज़ा ना होने पाए, असर का वक्त लोग चाय पानी में मशगूल होते हैं, अपने धंधे शबाब पर होते हैं, उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की पुकार पर कामयाबी की तरफ दौड़ता है कि असर का वक्त जाया ना होने पाए। क्योंकि अल्लाह का ऐलान है इन्ना सलात कानत अल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, नमाज वक्त मुकर्रर पर मोमिनों पर फर्ज है। अगर वक्त निकल गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जवाब देना पड़ेगा। वक्त से पहले नहीं पढ़ सकते, वक्त जानबूझकर छोड़ नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजान के रोजे फर्ज किए हैं, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिदा मिनकुम अश-शहरा फ़लयसुम। रमजान का महीना वो इसमें कुरान नाज़िल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है, हक व बातिल के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। तुम में से जो रमजान का महीना पाए वो रोजा रखे। अब कोई रमजान के महीने से पहले रोजा नहीं रखता है, रमजान के बाद नहीं रखता है, रमजान के महीने में ही रखना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही वक्त मुकर्रर किया है। वक्त की कदर करनी, अल्लाह ने फरमाया कि अल हज्ज अशहुर मालूमात, हज के महीने मुकर्रर हैं, आप दूसरे महीनों में हज नहीं कर सकते, जो उसके महीने मुकर्रर उसी में हज करना है। वक्त की अहमियत को समझना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरज और चांद जो आसमान के अंदर मुसफ्फर कर दिए हैं, ये अपने मुकर्रर वक्त पर चलते हैं, मुकर्रर वक्त पर निकलते हैं और डूबते हैं, एक लम्हे के लिए भी आगे पीछे नहीं होते। अगर वो अपना वक्त छोड़ के अपना वक्त भूल जाए तो जमीन का आसमान का पूरा निजाम दरहम बरहम हो जाए। अल्लाह ने फरमाया क्यों मुसख्खर किया है, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ऐ नबी लोग आपसे चांद के बारे में सवाल करते हैं, कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास, कहिए कि ये लोगों के वक्त की खबर देने के लिए, ये लोगों को वक्त बताता है, उनके दिन महीने साल बताता है, वल हज, और हज के महीने की खबर देता है। तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्त की अहमियत को बतलाया है। देखें वक्त के ताल्लुक से हमारे जो असलाफ गुजरे हैं वो उसकी किस कदर करते थे कि लोगों को तवज्जो दिलाते थे कि वक्त की कदर कर लो, वरना वक्त की कदर नहीं करोगे
تو بہت پچھتانا ہوگا، کیونکہ یہ وقت کسی کے لیے رکتا نہیں، اور اگر آپ نے اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا تو اس کا غلط استعمال ضرور ہوگا۔ اس لیے کہ کوئی انسان غلط کام میں کیوں پڑتا ہے؟ جب وہ صحیح کام سے غافل ہو جاتا ہے، جب وہ خالی بیٹھا رہتا ہے، کیونکہ یہ دنیا محنت و مشقت کی جگہ، کام کی جگہ ہے۔ اگر یہاں آپ ایمانداری سے نہیں کمائیں گے، اگر آپ یہاں محنت نہیں کریں گے، صحیح رخ پر نہیں چلیں گے، تو غلط رخ پر چلنا ہی پڑے گا آپ کو۔ ایک انسان نوکری کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، ایک انسان جو نوکری بزنس نہیں کرنا چاہتا ہے وہ چوری کرتا ہے، اس کو وہی آسان لگتا ہے۔ تو انسان اگر صحیح کام میں نہیں اپنے آپ کو لگائے گا، صرف کرے گا، تو غلط کام میں شیطان اس کو لگا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے کہا، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں کو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگاؤ۔ کہا تم اپنے ہاتھوں کو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگاؤ اور اسے مشغول کرو، ورنہ یہ تمہیں اللہ کی معصیت میں لگا دیں گے۔ اگر تم اپنے اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کرو گے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی فرما برداری اس کے نیک کاموں میں نہیں لگاؤ گے، تو یہ تمہیں اللہ کی معصیت میں نافرمانی کے کاموں میں لگا دیں گے۔ آپ دیکھیں ایک انسان جب خالی ہوتا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا، نہیں آ رہا ہے نماز پڑھنے، بیٹھا ہے ادھر ادھر، فارغ ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے لوگ بیٹھے بیٹھے ان کے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں، اخلاق کو بگاڑنے والے، جرائم کا ارتکاب کرنے والے، اور پھر ایسے لوگ جرائم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ماہر نفسیات اور سماجی علوم کے جو ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو اخلاقی بگاڑ آتا ہے، لوگ جو جرائم کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک سب سے بڑی اہم وجہ ہوتی ہے خالی وقت۔ انسان جب خالی وقت میں ہوتا ہے، فارغ بیٹھا ہوتا ہے، کچھ کام نہیں ہے، تو پھر شیطان ایسے لوگوں پر حاوی ہوتا ہے اور وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو خالی نہ رکھیں، اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ جو انسان اپنے آپ کو خالی رکھتا ہے اس کے اندر، میں نے پہلے بتلایا کہ اس کے پاس کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، وہ بس سمجھتا ہے کہ میں معاشرے کے اندر کچھ کام کا نہیں ہوں، میں ایک بیکار ہوں۔ حالانکہ اللہ کا فرمان بتلاتا ہے کہ اللہ نے زمین میں خود بھی بیکار نہیں پیدا کیا۔ تو آپ ایک انسان ہیں، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ بیکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں، تو پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ تو یہ احساس کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو یہ احساس ہو کہ میں بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہوں، میرا کچھ مقصد ہے، مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ یہی چیز انسان کو صحیح رخ پر لے جاتی ہے، اور انسان کسی کام کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھتا ہے، بس اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، مشغول رکھتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، چاہے وہ دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، مصروف رکھتا ہے، تو وہ اپنا ایک نفس چھوڑ کر جاتا ہے۔ اگر وہ کوئی بھی کام، چھوٹا سے چھوٹا بھی کام شروع کرتا ہے، تو ایک دن وہی کام بڑا بنتا ہے، اور اس کے بعد اس کے جانے کے بعد اس کو یاد کیا جاتا ہے کہ فلاں انسان نے یہ کام کیا۔ تو ہر انسان اپنے زندگی کا ایک مقصد طے کرے، اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانے، اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرے کہ میں اپنے آپ کو خالی اور فارغ نہیں رکھوں گا۔ جو بھی کام چھوٹا بڑا ہوگا مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا۔ اگر دنیا کے سارے کام سے فارغ، اللہ نے خوشحالی دی ہے، سب کچھ میسر ہے، تو دین کے کام میں اپنے آپ کو لگائے، اللہ کی عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، دینی کتابیں پڑھے، دینی بیانات سنے، لوگوں کو بتلائے، پہنچائے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں پتہ نہیں کب دنیا کے اندر بڑا انقلاب لے آئے اور بڑی تبدیلی لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو اسی پر ابھارتے فرمایا تھا، بلغوا عنی ولو آیا، لوگوں کو پہنچاؤ چاہے ایک ہی بات ہو، چاہے ایک ہی بات ہو۔ لوگ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات تو کسی کو اچھی بتا سکتے ہیں، چھوٹی سی بات تو آپ سیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اللہ نے آج تو بہت ساری سہولیات دے دی، لیکن انہی سہولیات کا اگر آپ صحیح استعمال نہیں کریں گے، اچھی ایک بات چھوٹی سی نہیں سیکھیں گے، تو آپ یاد رکھیں آپ گھنٹوں اسی میڈیا پر اور اسی یوٹیوب پر اور اسی موبائل پر آپ بری چیزیں دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ کی انگلیاں چلیں گی، آپ کی آنکھیں دیکھیں گی وہ چیزیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو فارغ رکھا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو مشغول کیجیے اچھے کاموں میں، ایسے کاموں میں جس کا کچھ مقصد ہو۔ بے مقصد اگر آپ بیٹھے ہیں، بے مقصد اگر آپ کی انگلیاں چل رہی ہیں، تو آپ برائی کی طرف چلے جائیں گے۔
اس طرح سے باتیں بہت ساری تھی، لیکن دیکھیں وقت کی تنگی اور ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، قرب قیامت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے قریب قریب ہو جائیں گے، یعنی بہت تیز رفتاری کے ساتھ زمانہ گزرے گا۔ ایسے میں انسان کو اور زیادہ اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے اس عظیم ترین نعمت وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی اور دنیا آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنے کی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کی بربادی سے بچائے، وقت کے ضیاع سے بچائے اور وقت کے غلط استعمال سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا جب بھی خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، ہمیں دنیا آخرت کے ہر فتنہ رضا سے محفوظ فرمائے، جنت الفردوس سے ہمارا ٹھکانہ بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر۔